الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام معزز صحافی حضرات، آپ سب کا شکریہ، صحافی صاحبہ بھی ہیں اور صحافی صاحبہ بھی ہے، بہت شکریہ۔ الیکشن 8 فروری کو ہو گیا، نتائج ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ آئین کا تقاضا تھا کہ 2023 میں الیکشن ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن بروقت الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں مزید پولرائزیشن میں اضافہ ہوا، اس لیے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے۔ ماضی کی طرح انجینئرڈ تھے، ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، نہ لیا گیا، اور ظاہر ہے جب جعلی الیکشن ہو تو جو بھی حکومت بنے گی وہ بھی جعلی ہوگی، اور جعلی حکومت نہ سیاسی استحکام لا سکتی ہے، نہ معاشی استحکام لا سکتی ہے، نہ عوام اور نہ دنیا ان کے فیصلوں کو قبول کرتی ہے۔ بین الاقوامی طور پر شہرت یافتہ جو اخبارات ہے، اس طرح ٹائمز ہے، اکانومسٹ ہے، انہوں نے اس الیکشن اور اس کے نتائج پر شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے۔ خود یورپی یونین نے تو تقاضا کیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو۔ بہت سارے مغربی ممالک جہاں جمہوریت مستحکم ہے، انہوں نے اس الیکشن پر اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد غیر جانبدار کمیشن قائم کیا جائے جو اس سارے پروسیس کا آڈٹ کر لے، اور خود اب الیکشن کمشنر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ چونکہ اپنے حلف کے مطابق، آئین کے تقاضوں کے مطابق اپنی قوم کو ایک شفاف الیکشن دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ معزز صحافی حضرات، یہی اعلان ہوا تھا کہ ہم برابری کے سطح پر سب کو مواقع دیں گے، لیکن سب کو یکساں مواقع نہیں دیے گئے۔ جو لیول پلینگ فیلڈ کا وعدہ کیا گیا تھا بالکل نہیں دیا گیا، اور 8 فروری کا جو پورا ایکسرسائز دنیا نے دیکھا ہے، اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ نظام نے، ریاستی نظام نے، الیکشن کمیشن نے پوری طرح مسلم لیگ کو، پاکستان پیپل پارٹی کو اور MQM کو سپورٹ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مطمئن ہے، باقی تمام سیاسی جماعتیں اس پر مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عدالت نے وعدہ کیا تھا، بلکہ فیصلہ دیا تھا کہ 8 فروری کو انٹرنیٹ اور موبائل سسٹم بند نہیں ہوگا، لیکن اس فیصلے کے باوجود بند رکھا گیا۔ اعلان یہی کیا گیا تھا کہ ہم 10 بجے تک رزلٹ دیں گے، لیکن 11 بجے آروز نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے پابند ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے حلقے ایسے ہیں جن کے نتائج اب تک نہیں آئے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ ہمارے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس کے جتنے بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ کے علم میں خصوصی طور پر لانا چاہتا ہوں، پوری قوم کے علم میں، کہ کراچی میں مقابلہ PTI اور جماعت اسلامی کا تھا۔ PTI کے آزاد ارکان اور جماعت اسلامی کا مقابلہ تھا۔ تمام سرویز نے گواہی دی کہ جماعت اسلامی کراچی میں
ایک عوامی جماعت بن گئی ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود الیکشن کمیشن نے ایک چوتھے نمبر پر پارٹی کو اٹھایا جس کا نام MQM ہے، اور ایک لحاظ سے پوری قوم کو یہی امپریشن دیا گیا کہ ہم کراچی پھر قاتلوں کے حوالے کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک طویل عرصے سے کراچی کو یرغمال بنایا تھا، جن کی ہسٹری اب بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ MQM ہی کی وجہ سے کراچی میں امن تباہ ہوا، کراچی میں نفرت میں اضافہ ہوا، کراچی کے شہریوں کے مسائل میں اضافہ ہو گئے، اور کراچی میں عام نوجوانوں کی معاشی تباہی ہو گئی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک بار پھر ماضی سے کوئی سبق نہیں لیا گیا، اور کراچی کو MQM کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس کو ہر قیمت پر مسترد کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ 7 فروری کو کیسے بیلٹ پیپرز MQM کے کارکنان کے ہاتھ ان تک پہنچ گئے، جس کو پکڑ کر میڈیا میں بھی اس کو بتایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 100 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا جو عمل ہے وہ 3 بجے کیوں شروع کیا گیا؟ کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا بھی کوئی ہوا ہے کہ اعلان 8 بجے کا ہو اور دوپہر 3 بجے تک وہاں پولنگ شروع نہ ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 کیوں نہیں دیا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 100 سے زیادہ شکایات اپنے مرکزی سیل سے الیکشن کمیشن کو بھیجے ہیں، فوری طور پر اس پر رسپانس کیوں نہیں دیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کے حق پر ڈالا گیا ہے، یہ عوام کی توہین ہے، کسی بھی صورت میں ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر کراچی میں نتائج کا اعلان بھی کرے، اور جن پارٹیوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کے بجائے عوام کو ان کا حق دے۔ کراچی کے عوام غیرت مند ہے، وہ اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو ایک بار پھر میں الیکشن کمیشن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مرکزی الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور امید ہے ہمارے جذبات کے ساتھ، عوام کی جذبات کے ساتھ الیکشن کمیشن نہیں کھیلے گی، اور عوام کو اس کا حق ضرور ملے گا۔ جماعت اسلامی بالکل اس پر خاموش نہیں ہے۔ کل 9 فروری تھا، ہم نے انتظار کیا، اور میں الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بلوچستان کی دور دراز علاقوں کی رزلٹ آ سکتے ہیں، اور چترال کی رزلٹ آ سکتے ہیں، اور سابقہ قبائلی علاقوں کی رزلٹ آ سکتے ہیں، تو آخر کراچی کی گلیوں اور کوچوں میں جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے رزلٹ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا پھر مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مصنوعی طریقوں سے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش ہے یہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی۔ ہمارے خیال میں یہ الیکشن پرامن ضرور ہوا ہے، اس پر انتظامیہ کو میں شاباش دیتا ہوں، لیکن غیر شفاف ہوا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ہمارے ووٹ کو کم ظاہر کیے گئے ہیں۔ ایک طرف فارم 45 ہمارے ساتھ ہے، مثلا اسلام آباد کے ایک حلقے کا مثال دے دوں، 19,000 ہمارا کل کیلکولیشن ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اس حلقے میں ہم کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ہمارے ووٹ ہمارے اپنے فارمز کے مطابق 19,000 ہے، لیکن جو فارم 47 دیا گیا، ظاہر کیا گیا، اس میں وہ 1,900 ہے۔ تو کس طرح آسانی کے ساتھ انہوں نے 19,000 کو 1,900 بنایا ہے؟
تو یہ ایک سپر اڑانا یا ایک سپر جمع کرنا، یہ جو عمل الیکشن کمیشن نے اختیار کیا ہے، یہ تمہارے دامن پر ایک ایسا سیاہ داغ ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نظر آئے گا۔ محترم صحافی حضرات، ہم نے بھرپور حصہ لیا ہے، ہم نے ایک انقلابی منشور کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ مہم چلائی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس دوران جتنے بھی سرویز آئے تھے وہ پلس کی صورت میں یا گیلپ کی صورت میں یا اردو نیوز کی صورت میں، اس کے علاوہ بھی تو جماعت اسلامی کے قدم آگے بڑھی ہے۔ جماعت اسلامی تیسرے اور چوتھے سطح کی عوامی جماعت بن گئی ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے قومی اسمبلی میں اس طرح تعداد نہیں آئی، لیکن بہرحال ہم نے اپنا انقلابی پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ میں ان تمام کارکنان کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے پوری جذبے اور جوش کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے، اور میں ان تمام عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جمہوری عمل میں حصہ لیا ہے۔ اور ایک بار پھر اس کا اعلان کرتا ہوں کہ کل بھی ہمارا موقف یہی تھا، آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ اس ملک کے مسائل کا واحد حل اس ملک میں اللہ کی دین کا نفاذ ہے۔ ہمارے معاشی مسائل کا حل، ہماری سیاسی مسائل کا حل، ہماری سماجی مسائل کا حل، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ایک اعلیٰ بلند مقام دینے کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو، اور قانون اور انصاف کی حکمرانی اس ملک میں صرف جماعت اسلامی قائم کر سکتی ہے۔ الحمدللہ ووٹ ہمیں پہلے سے زیادہ ملے ہیں، ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں، ہمارے اعتماد میں اور اضافہ ہوا ہے، اور ہم پورے جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنے اس پیغام کو، اپنے اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے دو ہی نقطے ہیں، اسلام اور پاکستان۔ انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی خدمت اسی طرح جاری رکھیں گے۔ میں اپنے کارکنان کو، خاص کر اپنے امیدواران کو، جو عام لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ تھے جن کو ہم نے ٹکٹ دیا تھا لیکن ان کے ساتھ گاڑی بھی نہیں تھی، موٹر سائیکل پر انہوں نے مہم چلائی، پیدل ایک ایک گھر جا کر اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے۔ میں ان تمام امیدواران کو بھی شاباش دیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ تم، خاص کر خواتین کو بھی، کہ تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر لفظ اور تمہارا ایک ایک پیسہ جو آپ لوگوں نے خرچ کیا ہے وہ کسی خاندان کے خاطر نہیں، وہ کسی فرد اور شخصیت کے خاطر نہیں، اللہ کی دین کے خاطر اور پاکستان کے عوام کے خاطر۔ لہٰذا عوام کے حق کے لیے، عام آدمی کے حق کے لیے، مظلوم عوام کے حق کے لیے ہم عوام کا مقدمہ لڑتے رہیں گے، چوکوں میں بھی، چوراہوں میں بھی۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے خود ایک حلقے میں حصہ لیا ہے، اور جہاں جس فرد کے کامیابی کا اعلان ہوا ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جہاں جماعت اسلامی کا امیدوار ہے، الیکشن کے نتائج آنے کے بعد بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ وہ عوام کی خدمت کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ کوئی بات رہی ہے؟ یہی تو میں نے عرض کیا کہ ہم کچھ وقت دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے معاملات کو درست کر لے، اپنے کاغذات کو درست کر لے، اور جو جعلی پلان انہوں نے بنایا ہے اس سے ہاتھ اٹھا لے، ورنہ ہم اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہے۔ آج کراچی میں احتجاج ہے، اور اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے تو یہ احتجاج اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں خود انشاءاللہ تعالی کراچی جا رہا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور کراچی کے گلی اور کوچوں میں اپنے عوام کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے کارکنان کے ساتھ، کراچی والوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کوئی خاص نقطہ اگر ہے کیا؟ کراچی کی کتنی نشستوں پر انتخابی نتائج پہ آپ کو تو افسوسات ہے، اور ابھی جو آپ کی پریس کانفرنس ہے یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو احتجاج یا آپ ان نتائج کو
कराची से मशरूत कर रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करेंगे, और कितनी नशिस्तों पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है कराची की? नहीं, ये अमल सिर्फ कराची में नहीं हुआ है, ये पंजाब में भी हुआ है। पंजाब की गली और कूचे तो आप ख़ुद जानते हैं, आप लाहौर के हैं, लाहौर में क्या हुआ आप ख़ुद जानते हैं। यानी रात को एक पार्टी मुस्लिम लीग ने अपने दफातर बंद किए और उनके चेहरे बिल्कुल उतरे थे, परेशानी का इजहार कर रहे थे, खामोश हो गए थे, किसी सहाफ़ी का फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे, और अचानक जब सुबह उठे तो उनके लिए फिर जश्न का और ख़ुशी का समा था। तो ये बहुत सारी जगहों पर यह सब कुछ हुआ है, और ख़ुद सहाफ़ी हमसे भी ज़्यादा उसके गवाही दे रहे हैं। जी, ये मेरे ख़्याल में कभी भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि इलेक्शन के इस प्रोसेस के दौरान इन्हें 8 फरवरी ही को आरोज़ बदले गए, ये कभी हुआ है क्या? जी, कराची की सारी हैं। पूरे इलेक्शन सिस्टम पर हमें तरह, इसलिए तो मैंने कहा कि ये जो बाहर की दुनिया के भी एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात है, और ख़ुद हमारे भी हैं, ख़ुद आपके बहुत सारे एंकर इसका तज़किरा कर रहे हैं, तो ये पूरा अमल इन्होंने मशकूक बनाया है। आज़ाद कमीशन बने, सब सामने आ जाए। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि जो जाली इलेक्शन के नतीजे में जो जाली हुकूमत बनेगी वो मसाइल हल नहीं कर सकते हैं, उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। अभी हम कागज़ात जमा कर रहे हैं, और इसलिए कि बर वक़्त हमें वो फार्म नहीं दिए गए, तो इंशाअल्लाह पूरी तरह तैयारी के साथ फिर हम अदालतों का रुख करेंगे। देखिए, इदारों की मुदाखलत हो और इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक चले, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनती है वो चलती नहीं है। माजी ने तो यही साबित किया है। हम इसलिए शुरू ही से इस मौक़े पे खड़े हैं, कल भी थे और आज भी, कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हो, अदलिया गैर जानिबदार हो, और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो। और जब तक ये इदारे गैर जानिबदार नहीं रहेंगे तो सियासत, जमहूरियत ये मुस्तहकम नहीं हो सकती। इस वक्त मैं हुकूमत साजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन शफाफ बनाने का, कि सबसे पहले तो इस इलेक्शन को आप शफाफ बना ली, हुकूमत बनाना बाद की बात है। तो अगर एक हुकूमत का बुनियाद ही गलत हो तो उस गलत बुनियाद पर जो भी हुकूमत बनेगी वो भी 100% गलत होगी। प्यारे भाई, जो इस्लाम है ये मज़हबी जमातों का नहीं है, ये हम सबका है। और हम इस तसव्वुर के साथ नहीं हैं कि जो भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं हम उनसे अपील करते हैं कि अपनी दीन के हिफाजत के लिए
اور دین کے مطابق نظام بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اگر ہم نے چند مذہبی جماعتوں کے حوالے کیا کہ بس یہ اسلام آپ کا ہے، تو اس سے ہم اپنی دین کو محدود بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہم سب کا ہے، جس طرح سورج کی روشنی ہم سب کی ہے، اسی طرح دینی اسلام ہم سب کا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس الیکشن سے پہلے آپ کی زبان بارک گزشتہ سال ایک ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی، لیکن اس الیکشن سے پہلے جب طریق انصاف کے لوگ چھتری ڈھونڈ رہے تھے کہ جس کے تحت وہ اپنا الیکشن لڑ سکے، تو جماعت اسلامی جو کہ ماضی میں خیبر پختونخوا میں اتحادی رہی طریق انصاف کی، وہ اتحادی کیوں نہیں بن سکی کہ آج ویسٹر گوہر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ متحدہ مجلس وحدت المسلمین ہماری ہے اور ہم ان کے ہیں، تو کیا جماعت اسلامی یہ پوزیشن نہیں لے سکتی؟ دیکھیے وہ رابطہ کریں گے تو ہم بات کریں گے نا جی۔ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن ہمیشہ سیاسی معاہدے یک طرفہ نہیں ہوتے، اس میں دونوں جماعتوں کی آراء شامل ہوتی ہے۔ حکومت جعلی ہوگی۔ بابا پہلے تو آنے تو دینا، کیسے آئیں گے جب ان کی اکثریت نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی۔ مہربانی۔ آپ کی جماعت کی جتنے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے بھرپور کمپین تو کی ہے۔ لاہور کی بات کی جائے تو آپ کا قومی اسمبلی کا کوئی امیدوار 10,000 ووٹ نہیں لے سکا اور صوبائی اسمبلی کا کوئی بھی امیدوار 5,000 ووٹ نہیں لے سکا۔ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے کراچی میں جو تحفظات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں بھی تحفظات آتی ہیں کیونکہ N130 میں آپ کے کینڈیڈیٹ کا صفر جو ہے وہ بھی اکاؤنٹ کیا گیا؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس حلقے میں جو رزلٹ آیا ہے، خود حامد میر صاحب نے بھی اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ میرے ساتھ 2 پیپرز ہے اور ایک ہی جگہ کی ہے، اور اس میں خود جو امیدوار ہے اس نے خود کو بھی ووٹ نہیں ڈالا ہے، ان کے رشتہ دار نے بھی، حتیٰ کہ پولنگ ایجنٹ نے بھی۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ ایک جعلی کاروبار ہوا ہے اور جعلی ایکسرسائز، اس لیے تو یہ سوالات اٹھے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ باقی دیکھیے ہم نے اذان دی ہے، اب کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں کتنے نہیں آتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ اذان غلط تھا۔ ہم لوگوں کو جگائیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے استقبال قابو رکھ۔ کیا حیثیت رکھے گا یہ 2024 میں ایک دفعہ پھر 1985 86 اور 87 لگا؟ دیکھیے ہماری سیاست کا تو المیہ یہی ہے کہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ گوبھی کی طرح فروخت ہو جاتے ہیں، آلو ٹماٹر کی طرح اس کی قیمتیں لگتی ہیں، اور الیکشن سے قبل بہت فخر کے ساتھ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم لیں گے ساتھ اور ہم لیں گے ساتھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی خرید اور فروخت کرتا ہے وہ جمہوریت اور عوام کی توہین کرتا ہے، اور اس کو جتنا شدت کے ساتھ آپ اور ہم سب مل کر حوصلہ شکنی کریں اتنا ہی ملک کے حق میں بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کاروبار بند نہیں ہوتا، یہ حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اور یہ حرام کا پیسہ وہی ہے جو عوام ہی سے یہ لوٹ کر جمع کر لیتے ہیں۔ تو عوام کے پیسے سے عوام کو لوٹنا اور خرید اور فروخت کا بازار گرم کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ بہت بڑا عظیم ظلم ہے، لیکن جماعت اسلامی انشاءاللہ ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرے گی۔